بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، بہت مغرور اور رعایا کو اذیت دینے والا تھا۔ عیاش اتنا کہ ہر رات اس کی خوابگاہ میں ایک کنواری دوشیزہ کو بھیجا جاتا۔ اتنی دولت، تخت اور عیاشی کے باوجود اس کے دل میں ایک خلا سی تھی۔ اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا۔ وہ اکثر اسی غور و فکر میں رہتا کہ ہر سہولت اور ہر آسائش ہونے کے باوجود اس کا دل کس کی تلاش میں ہے۔ اس کے متعلق اس بادشاہ نے کئی نجومیوں سے باز پرس بھی کی۔ ہر نجومی اسے مختلف مشورہ دیتا۔ کوئی کہتا کہ بادشاہ کو شکار پر جانا چاہیے، کوئی کہتا کہ سیر و سیاحت کرنی چاہیے، کوئی کہتا کہ رقص و سرور اور شاعری کی محفلوں کا انعقاد کرے، کوئی کہتا کہ کھیل تماشے دیکھنے چاہیے۔ لیکن بادشاہ تھا کہ ہر ترکیب اپنا کر بھی سکون قلب حاصل نہ کر سکا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ دل بہلانے کے لیے شکار پر گیا۔ شکار تلاش کرتے وقت اسے ایک خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ بہت مسرور ہوا اور اس کا پیچھا کیا۔ ہرن بہت پھرتیلا تھا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بادشاہ جنگل کے کافی اندر چلا گیا۔ ہرن بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ اندر سے ایک بزرگ کی آواز آ رہی تھی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ دل کا سکون اور قرار صرف اللہ کی یاد اور عبادت میں ہے۔ جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے صحت مند کھانا اور کثرت ضروری ہے، اسی طرح دل کے سکون کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر ضروری ہے۔ دنیا کے تمام خزانے بھی انسان کو مل جائیں تو وہ اسے راحت قلب نہیں دے سکتے۔ بادشاہ کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو وہ اس کے حسن کا فریفتہ ہو گیا۔ وہ جھونپڑی کے اندر بڑے تکبر سے داخل ہوا اور بزرگ سے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے محل لے جا رہا ہوں، آج سے یہ وہیں رہے گی۔ بزرگ مغموم انداز میں بولا کہ حضور، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس پر یہ ظلم نہ کیجیے اور اسے رہا کر دیجیے۔ لیکن اس ظالم بادشاہ نے اسے دور دھکیلا اور لڑکی کو لے کر محل پہنچ گیا۔ کنیزوں کو حکم دیا کہ اسے تیار کر کے رات کو میرے خلوت خانے بھیج دینا۔ کنیزوں نے حکم بجا لایا اور رات اس کو تیار کر کے بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ بادشاہ لڑکی کے سامنے بیٹھا تو اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ لڑکی بادشاہ سے مخاطب ہوئی کہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو ایک عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ بولو، کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کی کہ آج تک میری عشاء کی نماز ترک نہیں ہوئی۔ اگر آج میں آپ کی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکی تو اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا اور دگنا عذاب آپ کے حصے میں آئے گا۔ اور اگر آپ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور اجازت دے دی۔ لڑکی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اللہ سے گر گرا کر دعا کی کہ اے اللہ، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج تک مجھے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، جس طرح آج تک تو میری حفاظت کرتے آیا ہے، آج بھی مجھے اس ظالم کے شکنجے سے نجات دے دے۔ ادھر بادشاہ لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اور اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی اور گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لڑکی جب نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ کو سوتا دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ادھر بادشاہ خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جو محل میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں ہرن کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ ہرن محل کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اس پر لڑکی نے ادب سے عرض کی کہ جس طرح ہرن محل کے اندر نہیں آ سکتا، اسی طرح سکون قلب بھی یہاں نہیں مل سکتا۔ دل کا چین چاہیے تو محل سے باہر نکل کر تلاش کرو۔ یہ کہہ کر لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی اور ادھر بادشاہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بیدار ہو کر لڑکی کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی، لیکن اس کے دل و دماغ میں لڑکی کے کہے الفاظ گونجنے لگے۔ اگلی صبح بادشاہ نے محل کو خیر باد کہا اور سکون قلب اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑا۔
مہینوں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ ایک دن اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا اور وہی بزرگ اس کو نماز ادا کرتا نظر آیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر بزرگ نے دیکھا کہ ایک فقیر نما شخص اس کے ساتھ بیٹھا آبدیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ پوچھنے پر بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک میں محل میں تھا، ہر سہولت اور عیاشی مجھے میسر تھی، تب تک میں دل کی راحت کو ترستا رہا، اور آج جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھا لباس، نہ بستر، نہ غلام، اور نہ ہی کھانے کو 2 وقت کی روٹی، لیکن میرے دل میں سکون ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا کہ تو نے اللہ کے لیے اپنا تخت چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، تو اللہ کو بھی تیری قربانی پسند آئی، اور اس نے تیرے دل کو اس دنیا کی آسائشوں اور لالچ سے پاک کر دیا اور تجھے دلی سکون اور اطمینان کا تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری بیٹی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی خوشی کی انتہا تھی۔ اس نے لڑکی سے نکاح کیا اور واپس اپنے محل لوٹ آیا، لیکن بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک فقیر کی حیثیت سے، جس کا دل اب ہر لالچ سے پاک ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی آسائشوں یا لالچ کو چھوڑنا پڑے تو سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ کر گزرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو اس دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے، یعنی سکون قلب اور اپنا قرب۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی سبق آموز کہانی میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔